واسمعي ليلي نشيدي واملئ قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے غیور بھائیوں اور دینی ایمانی بزرگوں، آج میری گفتگو کا عنوان ماں باپ کی فضیلت اور اس کی افادیت و اہمیت ہے. ماں باپ کا مقام و مرتبہ قرآن بیان کرتا ہے، حدیث بیان کرتی ہے، بے شمار آیات ہیں، احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے. ابھی جو حدیث پڑھی گئی، اسی حدیث کو دیکھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس انداز سے ماں باپ کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں رغم انفہ، 3 بار فرماتے ہیں، 6 بار فرما رہے ہیں کہ اس کی ناک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو. صحابہ کرام نے جب اس انداز سے دیکھا، استفسار فرمایا، سوال کیا، یا رسول اللہ کون وہ ذلیل ہے، کون وہ ذلیل ہے جن کے بارے میں آپ اس قدر سختی سے فرما رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من ادرک والدیہ، جو اپنے ماں باپ کو پائے، یا تو دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، تو وہ لوگ بڑے منحوس ہے، بڑے بدنصیب اور بڑے محروم ہیں، ذلیل و خوار ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، اس سے اندازہ ہوتا ہوگا کہ ماں باپ کی کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے. ماں باپ کی فضیلت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، کھلم کھلا قرآن بیان کر رہا ہے. کوئی بھی سورت اٹھا لیجئے، کوئی بھی پارہ دیکھ لیجئے، احادیث کا ذخیرہ میں آپ غوطہ لگائیے، کتنی احادیث مل جائیں گی، کتنی آیات مل جائیں گی، ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. ماں باپ کا مقام و مرتبہ منصوص ہے، قرآنی آیات سے مزین ہے،
احادیث نبویہ سے مدلل ہے. جبھی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک موقع پہ، میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی یا محمدا یا محمدا. حضور پاک فرماتے ہیں میں نماز کو توڑ دیتا، لبیک یا امی لبیک یا امی کہتا ہوا ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. ماں جیسی عظمت والی اور ماں جیسی مرتبت والی دنیا میں کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ نماز جیسی محتم بشان عمل کو بھی حضور پاک فرما رہے ہیں کہ نماز توڑ کر میں ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. غور کریں مقام کیا ماں کا ہے. اے دنیا کے اولادو، اے دنیا کے بچوں، ماں باپ کا مرتبہ پہچانو، ان کے مقام کو جانو، ان کی عظمت کو اپنے دلوں میں بساؤ، ان کی عظمت کو اپنے دلوں میں اتارو، ان کی خدمت کر کے اور ان سے محبت کر کے دنیا بناؤ، عقبہ سوارو. بہت اونچی ہستی یہ لوگ ہیں. ایک موقع پہ علامہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو، شاگردوں کو پڑھا رہے تھے. شاگردوں نے کہا حضور آج آپ کی داڑھی میں خلاف توقع نور ٹپک رہا ہے، نور کی بارش ہو رہی ہے، نوری نور نظر آ رہا ہے، معاملہ کیا، واقعہ کیا ہے؟ علامہ ابو اسحاق فرماتے ہیں میرے بچوں بات صحیح ہے، بات حق ہے، سچ ہے، جو تم دیکھ رہے ہو واقعی بالکل حق ہے، غلط نہیں دیکھ رہے ہو. آج ہی میں نے انہی داڑھیوں سے اپنے باپ کا تلوا صاف کیا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر اپنی داڑھی سے بھی ماں باپ کا تلوا صاف کیا جائے تب بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوگا. دیکھیے بنی اسرائیل میں قرآن نے کس انداز سے ماں باپ کا مرتبہ بیان کیا. پہلے تو اللہ فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ دنیا میں بڑے سے بڑے ہو، اونچی سے اونچی ہستی ہو، عبادت جو ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی. بیوی کے آگے شوہر محبوب ہو سکتا ہے اور شوہر کے آگے بیوی محبوبہ بن سکتی ہے. اولاد کے نزدیک ماں باپ کا مقام بہت اونچا لاکھ صحیح، محبوب کے درجے میں ماں باپ ہو سکتے ہیں، معبود کے درجے میں نہیں. کوئی ملک سے پیار کرنے والا جتنا بھی پیار کر لے کر سکتا ہے، لیکن اپنے ملک کو مومن محبوب مان سکتا ہے، معبود نہیں مان سکتا ہے. معبودیت، الوہیت، ربوبیت صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پوجا اور پرستش کے لائق ہے. عبادت جو ہوگی وہ صرف اللہ کی ہوگی، پوجا صرف اللہ کی، سجدے صرف اللہ کے حضور ہوں گے، رکوع قیام و قعود، حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہوگی، اللہ کی ذات ہوگی. ہاں ماں باپ کا اونچا مقام ہے. اللہ کے فرما رہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت بجا لاؤ، ان کے ساتھ وفاداری کرو، خدمت شیاری دکھاؤ، اطاعت گزاری میں آگے بڑھ جاؤ، سب کرو. اور اس کی تفصیل فرمائی کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، ان کو اف تک نہ کہو. ولا تقل لهما اف. مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اف کے معنی ہاں اور ہوں کے آتے ہیں، نہیں کسی بات میں ہاں سے ہوں تک نہ کہو، ہوں تک نہ کہو. کوئی آرڈر کرے، آرڈر کا پالن کرو، کوئی حکم دے بجا لاؤ. اگر ان کا حکم تمہارے نزدیک اگر صحیح نہیں ہے
تو نہایت ہی ادب و احترام سے ان سے بات کر کے ان کو سمجھاؤ. اور آگے فرماتے ہیں ولا تقل لهما اور ولا تنهرهما، اور نہ ان کو جھڑکو. اللہ اکبر، جھڑکنا جائز نہیں ہے. آج کی اولاد تو ڈانٹ بھی دیتی ہے، آج جھڑپ دیتی ہے، جھڑک دیتی ہے. اولاد ماں باپ کی دل کو توڑ دیتی ہے. اس کی پرواہ اولاد نہیں کرتی ہے. بس اللہ ہی توفیق دے. یہ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ قرآن ماں باپ کا ادب بتلا رہا ہے. اور آگے کیا کہتا ہے؟ نہ اف کہو نہ جھڑکو، اور ان سے کیسے بات کرو؟ وقل لہما قولا کریما، میٹھی میٹھی بات کرو، شیریں زبانی سے بات کرو، اور پوری حلاوت ہو، پوری مٹھاس ہو گفتگو میں. جی، نرم گفتاری ہو، بڑی لجاجت کے ساتھ گفتگو ہو، تاکہ ماں باپ کا دل ٹوٹ نہ پائے. قولاً کریمہ ہے جناب، اس کی تفسیر میں جائیے، اس کے لیے وقت چاہیے. کریم بروزن فعیل ہے، گویا کہ گفتگو میں کرم نوائی ہو، کرم گستری ہو، کرم فرمائی ہو. جی، گویا کہ کرم و عطا کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو. ماں باپ سے اس طرح گفتگو ہو. اور صرف اسی طرح گفتگو بھی نہیں، بلکہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، نہایت جھک کے، دب کے، جی، اور بہت ہی منکسر المزاج، متواضع النفس بن کے ماں باپ کے حضور کھڑے رہو. دونوں کاندھوں کو جھکائے رکھو. ماں باپ کے حضور تکبر نہ دکھلاؤ، غرور اور گھمنڈ سے کام مت لو، تعلی نہ برتو، سرکشی نہ برتو. ماں باپ کا وہ مقام ہے کہ ان کے آگے نہایت ہی عز و انکساری کے ساتھ پیش آؤ. یہ ماں باپ کا مقام قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر، رب کائنات بیان کر رہا ہے. ماں باپ کے آداب آسمان سے اتر رہے ہیں، جبریل آسمان سے لے کے آ رہے ہیں. حضور پاک اس تعلیم کو دنیا میں عام کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے. یہ ماں باپ کا مقام ہے. اس لیے میں تو کہتا ہوں، اے دنیا والو، اے اولادو، تم کس ہستی کی تلاش میں ہو؟ کون سا تم کو پیر چاہیے؟ آج دنیا پیر کی تلاش میں ہے، ہستی کی تلاش میں ہے، اللہ کے ولی کی تلاش میں ہے کہ کوئی ولی مل جائے اور کام بن جائے، کوئی پیر مل جائے، عقبہ بن جائے، دنیا بن جائے. بھائی میرے، اگر تمہارے گھر میں ماں باپ ہوں، سب سے بڑے ولی ہیں، پیر کامل ہیں، غوث و کتب ابدال ہیں، ان کی خدمت کرو، ان سے پیار کرو. دنیا بھی بن جائے گی، عقبہ بھی بن جائے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، ماں باپ کی اطاعت کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ روزی روٹی میں تم کو ترقی ہو، ماں باپ کی خدمت کرو. جب ماں باپ ہوں تو گویا کہ سب کچھ تمہارے پاس ہے. بہت بڑی دولت تمہارے پاس ہے جناب. جن کو ماں باپ حاصل ہیں، گویا کہ سب کچھ ہے. ماں باپ کی دعائیں ہیں، ماں باپ کا سایہ جن کو مل جائے، ان کو اور کیا چاہیے؟ جن کو ماں باپ کا سایہ مل جائے، وہ سب کچھ ان کے پاس ہے. اس لیے محترم بزرگ دوست، تو ماں باپ کی ناقدری نہ ہو پائے. جی، اگر بھول سے ناقدری ہو گئی ہے، نادانیاں ہو گئی ہیں، کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، اگر تم کو یہ احساس ہے تو پھر احساس کے ساتھ اس کی تلافی کرو. آگے قرآن کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا کرو ماں باپ کے لیے، اے اللہ میرے ماں باپ نے میرے بچپنے میں جیسا رحم کیا، تو بھی میرے ماں باپ پہ رحم فرما. یہ دعا بھی کرو. اور آگے اللہ فرماتا ہے ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا.
اگر تم کو احساس ہے، ندامت ہے کہ ماں باپ کے سلسلے میں غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، غلطی سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس کا تم اعتراف کرتے ہو، اقرار کرتے ہو، احساس دل میں جاگ رہا ہے، اس کی تلافی کی کوشش میں تم لگ گئے ہو، اللہ فرماتا ہے تمہارے قلوب کو، تمہارے نفوس کو، تمہارے صدور کو اللہ دیکھتا ہے، جان رہا ہے، تمہارے جذبے کو اللہ پہچان رہا ہے، تمہارے اس جذبے کو دیکھ کر اللہ تم کو معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ معاف بھی کر دے گا۔ اللہ کی ذات اواب ہے، غفور ہے، رحیم ہے، بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اگر یہ احساس ہے تو اس احساس کے ساتھ آگے آؤ اور ماں باپ کی خدمت کرو، اگر موجود ہیں تو ان سے معافی مانگو، ان کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے اور ہاتھ جوڑ کے ان کے حضور اپنی غلطی کا اعتراف کرو، بے ادبی ہو گئی ہے، اسے تلافی کر لو، یہ موقع ہاتھ سے چلا نہ جائے، یہ ہاتھ سے موقع چلا نہ جائے۔ اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرو، اور ان کے لیے جو کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے نیکیاں اور حسنات خیرات جو بھی کر سکتے ہیں آپ کریں تاکہ کچھ تلافی ہو جائے۔ میرے محترم بزرگ دوست، ماں باپ کا بہت اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ انہی گزارشات پہ عمل کی توفیق دے، اور ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی محبت ہماری دلوں میں ڈال دے، ہم سب ماں باپ کے قدردان ہو جائیں، قدر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اے اللہ تو ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کا احترام کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔